اس کے بعد چوتھا سبب کیا ہے قرآن مجید کو نہ سمجھنے کا؟ فرماتے ہیں قرآن مجید کو بغیر سمجھے محض ثواب کی نیت سے تبرکن پڑھنا۔ اللہ اکبر، یہ بہت یعنی انہوں نے ایک، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے کے حساب سے ایک بڑی دقیق بات کو پکڑا ہے کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ انہوں نے قرآن مجید کو سمجھا ہوا ہے کہ جی یہ ایک بہت تبرک کی کتاب ہے محض، اس کو شادی بیاہ میں عورت کو تحفہ دے دیا، یا اس کے سر پہ رکھ کے اس کی رخصتی کروا دی، یا پھر بہت خوبصورت مصحف خرید لیا اور اس مصحف کو بڑا آسائش دی، اس کو بڑا مزین کر دیا، اور اس مصحف کو پھر گھر میں لا کے کسی اونچی جگہ پہ ایک خوبصورت غلاف میں ایسی جگہ پہ رکھ دیے جہاں بچوں کا ہاتھ نہ پہنچے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، مصحف کو تھوڑا تھوڑا اونچا رکھتے ہیں، اور اس میں یعنی ان کی نیت کسی حد تک یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک بھی ہے کہ چلیں بچے بے ادبی نہ کرتے ہیں، ویسے کتابوں کو گرا نہ دیں، تو ان کو کیا پتا قرآن کیا ہے، تو وہ تھوڑا اوپر رکھتے ہیں، تو پھر ایسا اوپر رکھتے ہیں کہ پھر دوبارہ پکڑنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ المستعان۔ تو ایک یعنی یہ جو ایک تکبر کا کنسپٹ ہے نا، یہ بھی قرآن مجید کے فہم کے اندر ایک بہت بڑا یعنی معنی ہے کہ انسان قرآن کو پھر سمجھتا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے یعنی شیخ جیسے آگے ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے یعنی اس چیز کو مزید بیان کیا، کہتے ہیں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ محض تلاوت کے ذریعے انسان کو ثواب نہیں ملتا، یہ تو ہم اہل سنہ کا عقیدہ ہے، اور قرآن مجید کے یہ اعجاز ہے کہ قرآن مجید کو محض صرف تلاوت ہی کی جائے، اس کے معانی کو نہ سمجھا جائے، پھر بھی ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کہتے ہیں میں اس چیز کا انکار نہیں کرتا، میں اس کا انکاری نہیں ہوں، بلکہ میں تو ایک بہت بڑی چیز کی طرف رہنمائی دلانا چاہتا ہوں جس مقصد سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جیسا کہ کیا فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے یہ مبارک کتاب نازل کی ہے کس لیے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں۔ کہتے ہیں میں تو اس بڑے مقصد کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف محض تلاوت کار ثواب نہیں ہے، نہیں، جیسا کہ اس کو پڑھیں، بلکہ یہ جب آپ کتاب پڑھیں گے، اور میں نصیحت کروں گا کہ آپ احباب اس کتاب کا یعنی لازمی مطالعہ کریں فارغ وقت میں، جب آپ کے پاس یعنی دیگر مصروفیات نہ ہوں، تو کتاب کے شروع میں شیخ نے جو بات کی بیان کرتے ہیں، یہی آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ آیت شیخ نے درج کی کتاب کے اندر، فرماتے ہیں انسان اس آیت پہ غور کرے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے آپ کی طرف ایک مبارک کتاب نازل کی ہے، ایک بابرکت اور ایک متبرک کتاب نازل کی ہے۔ کہتے ہیں پھر اللہ رب العالمین نے یہیں پہ نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد پھر مزید بیان کیا، لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب باعث برکت کب ہے، یا اس کتاب کی برکت یا اس کتاب سے تبرک کب حاصل ہوگا؟ ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں بیان کر دیا لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں۔ تو محض انسان یہ سمجھ لے کہ ہر وقت اور پوری زندگی انسان اسی میں گزار دے کہ یہ بہت متبرک کتاب ہے، اور اس کے معانی کے اندر گہرائی یا گہرائی کے اندر اترے ہی نہ، اور اس کے محض الفاظ پڑھتا پڑھتا گزر جائے، تو کہتے ہیں یہ تکبر کا کوئی یعنی کانسیپٹ یہ درست نہیں ہے ہمارے ہاں جو پایا جاتا ہے۔ تو تبرک کب حاصل ہوگا؟ جیسا کہ آیت میں اللہ رب العالمین نے متصلاً ذکر کیا، مبارکن لیدبروا، تو کتاب مبارک تب ہے جب یہ تدبر کریں گے، ولیتذکر اولو الالباب، اور جب ہم اس سے نصیحت حاصل کریں گے، جب عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں گے، تب یہ کتاب بابرکت بنے گی۔ تو یہ ایک بہت دقیق بات کی شیخ نے رحمہ اللہ۔ فرماتے ہیں قرآن مجید کے موانع میں سے ایک یہ ہے کہ انسان قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن اس کو سمجھتا نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو محض تبرکن پڑھ لینا کافی ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے، اور یہ واقعہ معروف ہے، آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا، علامہ اقبال نے ایک بار کہا تھا کہ سب سے مظلوم کتاب قرآن مجید ہے، سب سے مظلوم کتاب قرآن مجید ہے، اس لیے کہ ساری کتابیں اور ساری تحریریں سمجھ کر پڑھی جاتی ہیں۔ انسان کوئی بھی کسی کا کوئی خط پڑھتا ہے نا، کسی کی کوئی بات پڑھتا ہے، تو ایسے تھوڑی ہم محض الفاظ پڑھ لیتے ہیں، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن مجید اس لحاظ سے سب سے مظلوم کتاب کیسے ہے کہ ساری تحریریں تو سمجھ کر پڑھی جاتی ہیں، لیکن قرآن مجید یہ ایک ایسی مظلوم کتاب ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہم بے سمجھے ہی اس کو پڑھ لیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے، اور اس طرح قرآن مجید کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقتاً قراء کا لفظ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے یا جو مشہور ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس شورا کے ارکان قراء تھے، قراء سے مراد جاہل قاری نہیں ہے، اور یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو فضائل آئے ہیں قراء کے یا قاری قرآن کے، تو قاری قرآن سے مراد کیا ہوتا تھا؟ یعنی پہلے زمانوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ تمہاری امامت وہ کروائے جو سب سے بڑا قاری ہو، تو لفظ قاری جو ہے کیا اس سے مراد صرف یہ ہے کہ انسان کو الفاظ قرآن مجید کے اچھے آتے ہوں، قرآن کے معنی نہ آتے ہوں؟ کیا ایسے شخص کو سب سے بڑا قاری کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ تو اس بارے میں علماء کی اختلاف ہے۔
لیکن راجع بات یہی ہے کہ سلف صالحین کے دور میں یا صحابہ کے دور میں آپ دیکھیں گے، آپ تراجم کو پڑھیں گے یا اس زمانے کی جو کتابیں ان کے بارے میں لکھی گئی سلف صالحین کے متعلق، جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو یہ بات یعنی ملے گی کہ صحابہ کرام کے دور میں ایسا نہیں تھا کہ جو شخص قاری ہے وہ عالم نہ ہو. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ یعنی پہلے زمانوں میں کیا تھا کہ جو قرآن مجید کو بہتر پڑھنا جانتا ہے اس کے پاس قرآن مجید کے معانی کا علم بھی ہے، قرآن کے معانی بھی وہ جانتا ہے. جیسا کہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ہم جب 10 آیات پڑھتے تو آگے نہ جاتے تھے جب تک اس کے مطابق علم اور اس کا مطابق عمل نہ سیکھ لیتے. تو فرماتے ہیں ہم نے ایمان اور قرآن یہ ہم نے اکٹھے سیکھا ہے. تو اس دور کے اندر یہ کوئی تقسیم نہیں تھی کہ ایک شخص قاری ہو اور عالم نہ ہو، یا ایک شخص جیسے ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے کچھ لوگ یعنی علماء تو ہیں، یعنی علماء اس انداز سے کہ وہ خطیب ہیں اور وہ وعظ بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو انسان کو ان پر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے اندر لہنے جلی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ متاخرین کے اندر یعنی یہ مرض سرایت کر گیا کہ ایک شخص صرف وہ قرآن مجید کے حروف سیکھتا ہے لیکن اس کے معنی نہیں سیکھتا، یا پھر ایک شخص کے پاس دوسرا علم تو ہو لیکن وہ قرآن کو بہتر پڑھنا نہ جانتا ہو. تو یہ یعنی متاخر زمانے کی آفات میں سے آفت ہے، وگرنہ پہلے زمانے کے اندر جب نبی علیہ السلام نے جب یہ لفظ بولے کہ قاری سب سے آگے ہو، تو قاری کا مطلب محض الفاظ پڑھنے والا قاری نہیں تھا، بلکہ الفاظ کے ساتھ ساتھ وہ معانی بھی جانتے تھے اور دین کا فہم بھی رکھتے تھے.